ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اسے کسی ظالم کے سپرد کرے۔ جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ تیسرا وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ کام ختم ہی ہوتے اس کی مزدوری دے دو، یہ نہیں کہ مزدوری دینے میں بہانے کرو۔ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی پہنچنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا، موت کی زیادہ یاد اور تلاوت قرآن سے۔ جس نے نماز پر پابندی اختیار کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگی۔ آیت کریمہ پڑھ کر دعا مانگے۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان الفاظ کے ذریعے کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔